اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیرنٹنگ سیریز کے اس آن لائن پروگرام جس کا ٹاپک ہے ٹیچنگ ایمپتھی اینڈ سوشل ایٹیکٹس ٹو چلڈرن، بچوں میں ہمدردی اور معاشرتی آداب کی تربیت میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آئیے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن اور ترجمے کے لیے میں فرحت زید صاحبہ کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اللہ کے کلام سے باقاعدہ اس مجلس کا آغاز کریں۔ سامعین سے گزارش ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترمہ فرحت زید صاحبہ، ناظمہ محمد علی روڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے تلاوت پیش کرنا چاہتی ہوں، تلاوت ترجمہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے 19 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی بھی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔
بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ کہا اللہ نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی ترتیب ملاحظہ فرمائیں۔ تلاوت اور ترجمہ کے بعد افتتاحی کلمات رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارا مین ٹاپک بچوں میں ہمدردی اور معاشرتی آداب کی تربیت یہ رہے گا۔ پھر اسی ٹاپک کے ضمن میں جو سوال جواب آپ کے ہیں وہ اس کا سیشن رہے گا جس کو محترم تنویر صاحب ہینڈل کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا پر پروگرام کا اختتام ہوگا۔ میں ساجدہ پروین صاحبہ، ناظمہ حلقہ خواتین ساؤتھ ویسٹ مہاراشٹر سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات پیش کریں۔ محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لینت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی جو قرآن کی تلاوت آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بیان فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم دل بنے، اور اگر تم سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو لوگ تمہارے گرد سے بکھر جاتے۔ محترم جناب سید تنویر احمد صاحب، نیشنل سیکرٹری CIO، ڈائریکٹر مرکزی تعلیمی بورڈ جماعت اسلامی ہند، اور تمام مختلف مقامات سے شریک بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے نا ممتاز باجی؟ جی بس کلیئر ہے۔ عزیز بہنوں، آپ جانتی ہیں کہ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر علمی فکری موضوعات، ہیلتھ سیریز اور پیرنٹنگ سیریز کے تحت آن لائن پروگرام لیتی رہی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ بھی انشاءاللہ۔ اب ہم شعبہ خواتین مغربی مہاراشٹر علاقہ ممبئی و کوکن و خاندیش کے تحت خواتین کے لیے ماہانہ آن لائن سیشن منعقد کر رہے ہیں، جو بالترتیب علمی و فکری و تنظیمی موضوعات، خواتین کی جسمانی و نفسیاتی صحت کی بحالی یعنی ہیلتھ سیریز، پیرنٹنگ، لائف اسٹائل، فائنینشیل لٹریسی، ماحولیات وغیرہ ٹاپک پر مبنی رہیں گے۔ عزیز بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک نہایت اہم اور تربیتی نوعیت کے موضوع پر جمع فرمایا ہے، ٹیچنگ ایمپتھی اینڈ سوشل ایٹیکیٹ، یعنی اپنے بچوں کو ہمدردی، نرمی اور بادب رویہ سکھانا۔ اس ٹاپک پر آج کے ہمارے مہمان گفتگو کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے جناب سید تنویر احمد صاحب، جو کہ نیشنل سیکرٹری ہیں CIO کے، ڈائریکٹر ہے مرکزی تعلیمی بورڈ جماعت اسلامی ہند کی۔ یہ موضوع جو آج کا ہمارا ہے دراصل اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے جڑا ہوا ہے۔ نبی کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے، یعنی ایمان کی کسوٹی صرف عبادت نہیں بلکہ اخلاق و کردار کی خوبصورتی ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں رویے سخت، تعلقات کمزور اور لہجے تلخ ہو گئے ہیں، وہاں ہمیں اپنے گھروں کو محبت، نرمی اور عزت نفس سے بھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے وہ نہیں بنتے جو ہم انہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ بنتے ہیں جو ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر ہم
ماں نرمی سے گفتگو کرے، اختلاف میں وقار رکھے اور دوسروں کے جذبات کا خیال کرے تو وہی انداز بچے کے دل میں رچ بس جاتا ہے۔ قرآن مجید بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے بھلی بات کہو۔ تو یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے اخلاق گفتار کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ادب، احساس اور احترام ایمان کی علامت ہے۔ تو بچوں کو امپیتھی یا احساس غیر سکھانا صرف ایک تربیتی عمل نہیں بلکہ ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں سکھائیں دوسرے کے جذبات کو محسوس کرنا، بولنے سے پہلے سوچنا، کسی کی بات توجہ سے سننا اور ہر ایک کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آنا۔ یہی صفات ہم دیکھیں کہ انہیں مستقبل میں رحم دل انسان اور بامروت شہری اور صالح مومن بناتی ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام اسی مقصد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں، اسکولوں اور سماج میں اخلاقی تربیت اور سماجی آداب کے فروغ کی عملی راہ تلاش کریں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان جناب سید تنویر احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو برسوں سے تعلیم و تربیت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں اور آج ہمیں اس نہایت اہم موضوع پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ پروگرام کے اختتام پر ایک سوال جواب کا سیشن، جیسا کہ ہماری بہن نے بھی بتایا، رکھا گیا ہے تو اسی موضوع سے متعلق ہوگا، یعنی بچوں میں امپیتھی، احساس، سافٹ کمیونیکیشن، نرم گفتار اور سوشل ایٹیکیٹ یعنی معاشرتی آداب کی عملی تربیت کیسے دی جائے۔ ہم تمام بہنوں جو اس پروگرام میں شریک ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ موضوع کے تحت اسی دائرے کے اندر اپنے سوالات رکھیں تاکہ گفتگو کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور ہم سب اپنی گھریلو اور تعلیمی زندگی میں ان رہنما اصولوں کو عملاً نافذ کر سکیں۔ سوالات کے لیے ہینڈ ریز کا طریقہ اختیار کیجیے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نشست کو ہمارے لیے ذریعہ خیر بنائے، ہمیں اپنے گھروں اور بچوں کے اندر اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر باجی۔ اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے، بہت ہی اہم موضوع اور آج کے وقت کی انتہا ضرورت، ٹیچنگ ایمپتھی اینڈ سوشل ایٹیکٹس ٹو چلڈرن، بچوں میں ہمدردی اور معاشرتی آداب کی تربیت۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں جناب سید تنویر احمد صاحب سے، جن کا تعارف ابھی آپ نے سنا۔ آپ نیشنل سیکریٹری CIO ہیں، ڈائریکٹر مرکزی تعلیمی بورڈ JIH۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی مہاراشٹرا کی ویمنس ونگ نے ایک قابل قدر بہترین سلسلہ سیریز کا شروع کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سیریز ہمیں ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینے میں معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ اسی سیریز کی یہ کڑی ہے آج کا پروگرام۔ ہماری ایک بہن نے بہترین تلاوت کلام پاک پیش کیا، اس کے بعد دوسری بہن نے تعارفی کلمات پیش کیے، اور تعارفی کلمات اتنے جامع واضح تھے کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ کاش وہی پوری تقریر کو کر دیتی تو شاید مجھ سے بہتر باتیں وہ پیش کر پاتی۔ میں دونوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔
اور میں آپ تمام کی اجازت سے اس ٹاپک کو میں نے تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے، لیکن باتیں میں وہی لانے کی کوشش کروں گا جو آپ کے پیش نظر ہے۔ میں نے اس ٹاپک کو کچھ اس طرح ریفریم کیا ہے: ہاؤ ٹو انٹرنلائز سوشل اسکلس امونگ چلڈرن، بچوں کے اندر سماجی صلاحیتوں یا لیاقتوں کے انجذاب کا طریقہ۔ میں نے یہ ٹاپک اس لیے چینج کیا ہے، اس کے دو ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلے ٹاپک میں، یعنی آپ نے جو سجیسٹ کیا ہے، اس میں آپ نے ایمپیتھی اور پھر سوشل ایٹیکیٹس کا ذکر کیا ہے۔ میری نظر میں سوشل ایٹیکیٹس سے زیادہ جامع سوشل اسکلس ہے، اور آج کل سوشل اسکلس کی بات ہو رہی ہے۔ سوشل اسکلس آداب سے ایک وسیع تر چیز ہے، اور آداب کی گویا جو سوشل اسکلس بنیاد ہے۔ دوسری بات، سوشل اسکلس ہی میں ایمپیتھی بھی شامل ہے، اس لیے ہم نے اس کو چینج کیا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے، میں نے یہاں ٹرم انٹرنلائزیشن کا استعمال کیا ہے۔ ایک بہت بڑا کنفیوژن کہیے یا اپروچ کہیے، وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو آداب، سماجی صلاحیتیں پڑھانے کی بات کرتے ہیں، سکھانے کی بات کرتے ہیں، اور یہ ایک زمانے سے ہوتے آ رہا ہے۔ اسکولوں میں بھی بات ہوتی ہے کہ ویلیو ایجوکیشن ہو، اور اس میں دلچسپ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یا پھر کچھ آداب سکھائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہی سماجی صلاحیتیں سکھانے کا طریقہ ہے۔ لیکن سماجی صلاحیتیں سکھانے سے پیدا نہیں ہوتی ہیں، پڑھانے سے پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جو اب اسکالرس، چاہے جدید ہو چاہے قدیم ہو، جس قدیم میں ابن سینا ہے اور جدید میں بینجامن بلوم ہے، تو یہ دونوں اسکالرس کا، سائیکالوجسٹ کا کہنا یہ ہے کہ سماجی صلاحیتوں کا انجذاب ضروری ہے، انٹرنلائزیشن ضروری ہے، یعنی وہ زندگی میں جذب ہو جائے۔ انٹرنلائزیشن اور ٹیچنگ میں ایک فرق ہے۔ ٹیچنگ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ برائب لینا، رشوت لینا خراب بات ہے، ایول ایکٹ ہے، حرام ہے۔ ہم نے سکھا دیا، بچے نے سیکھ لیا، لیکن بڑے ہونے کے بعد جب وہ عملی زندگی میں آتا ہے تو برائب لیتا ہے، اور اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا۔ ایسا اس لیے کہ اس میں اس صفت کو ہم نے انٹرنلائز نہیں کیا۔ ہم نے سکھا دیا بچوں کو کہ پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے یا آدھا ایمان ہے، لیکن ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بہت کم بچے اپنی پلیٹ دھو کر رکھتے ہیں، بہت کم بچے اپنا بستر صبح اٹھتے ہی طے کر کے رکھتے ہیں۔
ایسا اس لیے کہ ہم نے انٹرنلائز نہیں کیا. تو انٹرنلائزیشن آف سوشل اسکلز ضروری ہے. اور اسکل اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو نالج سے الگ ہے. ہم سوشل ایٹیکیٹس اور سوشل ویلیوز کے متعلق بچوں کو ایجوکیٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ اسکل پیدا نہیں کر رہے ہیں. اسکل ایجوکیشن کے اوپر والی پادان میں چیز آتی ہے. بچہ نالج حاصل کرنے کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے. دوسری پادان، دوسرا اس کا اسٹیج، پہلا اسٹیج ہے نوئنگ، جس کو بینجامن بلوم کہتا ہے. دوسرا اسٹیج ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ. تیسرا اسٹیج ہے ایپلیکیشن. چوتھا اسٹیج ہے پھر اس کا ایویلیویشن. تو یہ سلسلہ چلتا ہے جس کے نتیجے میں بچے کسی چیز کو رد یا قبول کرتے ہیں اور ان کے اندر سوشل اسکلز ڈیولپ ہوتی ہے. ابن سینا نے بھی 4 اسٹیپس بیان کیے ہیں، وہ ممکن ہوا تو میں آگے بیان کروں گا. تو یہ بات اس سے واضح ہوئی کہ سوشل ویلیوز کو پڑھانا نہیں ہے، بلکہ ان ویلیوز کو اسکل میں کنورٹ کرنا ہے. اور اسکل میں کنورٹ ہوتے ہیں پریکٹس سے. اسکل آتی ہے پریکٹس سے، ہنر آتا ہے پریکٹس سے. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیلر ہے، ایک نوسکھا ٹیلر ہے، تو وہ آپ کی اسٹیچنگ کپڑوں کی ٹھیک نہیں کرے گا، لیکن وہ جتنی پریکٹس کرتا جائے گا اس کی کٹنگ میں اتنی ہی سندرتا آئے گی اور اسی طرح وہ ڈریس اسٹچ کرے گا. تو اسی طرح سوشل اسکلز کا بھی معاملہ ہے. آپ صرف نوئنگ کے اسٹیج پہ رہیں گے تو آپ اس کو انٹرنلائز نہیں کریں گے اور زندگی میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی. تو امریکہ وغیرہ میں بڑے اسٹڈیز ہوئے ہیں. کیمبرج میں باضابطہ ایک شعبہ ہے کہ انٹرنلائزیشن آف ویلیوز کا کام کیسے کیا جائے. تو جو اسکالرز اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ سوشل ویلیوز کو صرف ٹیچ کرنا نہیں ہے، انٹرنلائز کرنا ہے. اور ہمارے تربیتی نظام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ چاہے بڑوں کے لیے پروگرام ہو یا چھوٹے بچوں کے لیے پروگرام ہو، ہم نوئنگ کے لیول تک ہی جا رہے ہیں. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن انٹرنلائزیشن کے لیول تک نہیں جا رہا. تو ہم کوشش کریں کہ سوشل ویلیوز کو انٹرنلائز بھی کریں. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. سوشل ویلیوز ہیں کیا اور یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے. سوشل اینیمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سماجی زندگی گزارتا ہے، گروپ میں رہنا سیکھتا ہے. اس پر چند لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جانور بھی گروپ میں رہتے ہیں، بات بالکل صحیح ہے. لیکن جانوروں کی سماجی زندگی، معاشرتی زندگی وہ ایوالو نہیں ہو رہی ہے، وہ ترقی پذیر نہیں ہے. شیر 1000 سال پہلے جیسا رہ رہا تھا، شیر آج ویسے ہی رہ رہا ہے. شیر نے اپنے خوراک کے لیے ریفریجریٹر ایجاد بھی نہیں کیا، اور ایجاد ہے تو اس کو پوزیس بھی نہیں کیا. وہ پرانے ڈھنگ سے اپنا ہنٹنگ کر رہا ہے اور پیٹ پال رہا ہے. لیکن انسان نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے آپ کو ایوالو کیا. وہ کبھی ہنٹنگ کرتا تھا، شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا، تو آج اس نے ماڈرن طریقے اختیار کیے، ریفریجریٹر بنایا اور اس میں غذا کو، گوشت کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی سیکھا.
پچھلے دور میں جس طرح چکن پکایا جاتا تھا آج ویسا نہیں پکایا جا رہا ہے. آپ کے پاس مسالے آ گئے ہیں، کئی طرح کے کباب بننے لگے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ شو کرتا ہے ایولیوشن کو. تو سماجی زندگی ایوالو ہو رہی ہے. اب جب ایوالو ہوتی ہے تو اس کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں. تو سماجی صلاحیتوں کی ضرورت اسی ایوالو ہونے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہوا کرتے ہیں. چاہے وہ بینکنگ کا نظام ہو، چاہے کوآپریٹو سسٹم ہو، چاہے اسکولوں کا نظام ہو، چاہے رشتہ داریاں ہو، شادی کا انسٹیٹیوشن ہو، موت تدفین کا طریقہ ہو. یہ ساری چیزیں ہماری سماجی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں اور سماجی زندگی کے ترقی پذیر یا ترقی پانے والے اس پہلو کو ظاہر کرتے ہیں. تو اس لیے انسان کو سماجی صلاحیتیں حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے اور بھی وجوہات ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں یوٹیوب پر جا کر. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ سماجی صلاحیتیں کب پیدا کی جائیں، یا پیدا کی جائیں یا نہ کی جائیں. کچھ برسوں تک یہ خیال تھا کہ سماجی صلاحیتیں انٹیوشن کے ذریعے آ جاتی ہیں، یعنی وجدانی طور پر یہ صلاحیتیں آ جاتی ہیں. جس طرح ہرن کا بچہ پیدا ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور دوڑتا ہے، تو اس کو کس نے سکھایا؟ اس کی یہ اسکل اس کو اس کے وجدان نے، انٹیوشن نے سکھایا. تو ایک نظریہ فلاسفرز کا یہ ہے کہ انسان کے اندر وجدانی کیفیت موجود ہے، وہ اس وجدانی صلاحیت کے نتیجے میں اپنی سماجی صلاحیتیں خود وضع کرتا ہے. بعد میں یہی چیزیں آگے بڑی اور فلاسفرز نے مورل تھیوری پیش کیے، اور سماجی صلاحیتوں کا تعلق موریلٹی سے بھی ہونے لگا. اور موریلٹی کے حوالے سے بہت سارے آج تھیریز آپ کے پاس موجود ہیں. گڈ مورل، بیڈ مورلز کیا ہیں؟ اس میں ایک بڑا نام ایمانویل کینٹ کا آتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں ہم نہیں جائیں گے. تو سماجی صلاحیتیں ہمارے اور آپ کے اخلاق کو ظاہر کرتے ہیں، اور اخلاق ہی کا نام سماجی صلاحیتیں ہیں. چنانچہ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد ایک بایولوجیکل بینگ کو مورل بینگ بنانا ہے. ایک انسان بایولوجیکل بینگ ہے ایک دائرے میں، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک بایولوجیکل بینگ ہے، لیکن اس انسان کے بچے کو ایک مورل بینگ بنانا دنیا کا کام ہے. دنیا میں اس کے پیرنٹ شامل ہیں، ماحول شامل ہے، سماج شامل ہے. اب یہ مورل بینگ کا پروسیس کیا ہونا چاہیے اور کون کرے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ انٹیوشن، وجدانی کیفیت اللہ تعالیٰ اندر ودیت کر دیتا ہے، ایک تھیری یہ تھی. لیکن بعد میں یہ تھیری غلط ثابت ہوئی اور کہا گیا کہ بچوں کی تربیت پیرنٹ بھی کرنا چاہیے. اور آج یہ گویا نظریہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور اس پر بڑے ریسرچز ہوئے ہیں. ایک بڑی مقبول ریسرچ ایرکسن کی ہے، جس میں اس نے بتایا کہ نومولود بچے پر بھی اس کے سوشل اسکلز یا اس کے ڈیسیجن لینے کے طریقے، اس کی لائف پر آگے کی کتنا امپیکٹ پڑتا ہے.
مثلاً اس نے ایک انسان کی عمر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، اور جو پہلا اسٹیج ہے اس پہلے اسٹیج میں جو 0 to 1 year 2 year ہوتا ہے، اس میں اس نے کہا کہ ایک فینومینان ہوتا ہے ٹرسٹ ورسس مسٹرسٹ کا، اور اس نے اسٹڈیز کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ جن بچوں کو مائیں وقت پر دودھ پلاتی ہیں اور بچوں کے رونے کے انداز کو سمجھ کر انہیں اٹینڈ کرتی ہیں، تو ایسے بچے بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ایک بچہ جب 2 سال کے بعد دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور وہ ٹوائلٹ ایٹیکیٹس میں اسٹرگل کرتا ہے، اور عام طور پر ہمارے آپ کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ٹوائلٹ ایٹیکیٹ نہیں سکھائے جاتے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ سیکھ لے، یا بچے کو سکھایا بھی جاتا ہے تو ڈانٹ کے سکھایا جاتا ہے، اور یہ روش اختیار کی جاتی ہے کہ پھر تو پیشاب کر لیا، وہاں جا کے کرنا ہے، پھر تو پاخانہ کر لیا۔ اور ماں کا جو ایٹیٹیوڈ جب بچہ غلاظت کرتا ہے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کا تیور بدل جاتا ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ بدل جاتے ہیں، بچہ اسے آبزرو کر رہا ہے۔ تو ایرکسن نے کہا کہ جس بچے کو ٹوائلٹ ایٹیکیٹ ماں باپ سکھانے میں دیری کرتے ہیں اور اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کا، تو بچہ دویدھا اور کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک نفسیاتی مرض جنم لے لیتا ہے، جو نفسیاتی مرض اس بچے کو بعد میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بڑے فیصلے کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ صفت یا وہ مرض۔ بچہ یہ فیل کرنے لگتا ہے کہ مجھے یہ جو پرابلم ہے پیشاب پاخانے کا، یہ کیوں آتا ہے؟ اس کو روکنے لگتا ہے کہ یہ تو خراب بات ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ماں اور باپ کبھی ایسا نہیں کر رہے ہیں اور میں کیے جا رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں مجھے میری ماں باپ کی ڈانٹ سننا پڑ رہا ہے۔ تو اسے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر کم ہمتی پیدا ہوتی ہے، اور ایسے بچے بڑا کام نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی بچوں میں بعض بیماریاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، بچے ناخن چبانے لگتے ہیں، بچے ہونٹ چاپنے لگتے ہیں، ہونٹ منہ میں رکھ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے یہ بات سائیکالوجسٹ نے ثابت کی ہے کہ بچوں کا تربیتی عمل پیرنٹ کو انجام دینا ہے، اور اسی میں سوشل اسکلز کا پیدا کرنا پیرنٹس کا ایک بنیادی کام ہے۔ افتتاحی کلمات میں ہماری بہن نے بڑی اچھی بات کہی کہ بچے کا جو امیڈیٹ ماحول ہے وہ پیرنٹ ہے۔ بچہ اپنے پیرنٹ سے سوشل اسکل سیکھتا ہے، کتاب سے، لیکچر سے، اجتماع سے سوشل اسکل نہیں سیکھی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ٹاپک میں سوشل اسکل کے ساتھ امپیتھی بھی رکھا ہے، اور میں نے یہ واضح کر دیا کہ سوشل اسکل میں ایک ہے امپیتھی۔ آج کل امپیتھی کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ امپیتھی کی کمی ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں۔ امپیتھی کی کمی سب سے زیادہ میں اپنے معاشرے میں، سماج میں جو دیکھتا ہوں وہ پیرنٹس میں پائی جاتی ہے، اور میں نے کئی بار کہا ہے کہ بچوں کے لیے آج بڑا چیلنج پیرنٹس ہیں۔ پیرنٹس میں امپیتھی نہیں ہے۔ امپیتھی کے بہت نمایاں جو مثالیں ہیں وہ ہم اپنے گھروں میں
ساس اور بہو میں دیکھ سکتے ہیں. ساس والے کیریکٹر میں امپیتھی کی کمی بہو کو لے کر ہوتی ہے اور بہو میں امپیتھی کی کمی ساس کو لے کر ہوتی ہے. امپیتھی کیا ہے؟ امپیتھی اور سمپیتھی دو الفاظ ہیں اور دونوں میں بڑا لطیف فرق ہے. ساس میں بہو میں سمپتھی تو ہوگی لیکن امپیتھی نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ سمپتھی یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آپ تکلیف سمجھیں. فار ایگزامپل، اگر آپ جا رہے ہیں روڈ پر، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سمجھیے کہ بچے نے کسی کو مار دیا سائیکل سے، بچہ بھی گر گیا اور اس فرد کو بھی چوٹ لگ گئی، گر گیا. آپ نے دیکھا اور کہا کہ ارے بڑا خراب ہوا، بچہ گر گیا، آپ چلے گئے. آپ نے سمپتھی کا اظہار کیا، سمپتھی کو محسوس کیا کہ ایک انڈیزائریبل ایکٹ، ایک ناخوشگوار واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا. چند قدم آپ چلے، آپ اس کو بھول گئے. آپ کی نظر ایک اچھے ڈریس پر پڑ گئی کسی شو روم میں، اب اس ڈریس کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی اور یہ پورا معاملہ، حادثہ آپ بھلا بیٹھے. ایک دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ تھا گر گیا، اس کا ٹفن باکس بکھر گیا، اسکول جا رہا تھا، آپ اس کے قریب آئے، اس کی سائیکل کو اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا ٹفن بکھر گیا. آپ اس کے ٹفن باکس کو ٹھیک کرتے ہیں، قریب کی دکان سے بریڈ یا اڈلی جو بھی ہے آپ لے کر اس کا ٹفن باکس بھر دیتے ہیں اور بچی کو دلاسا دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے کچھ نہیں ہوا، معمولی سی چوٹ آئی، چلے جاؤ، آپ اسکول جاؤ. تو یہاں اس دوسرے کیس میں آپ نے اس کی تکلیف کو سمجھا اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی حتی المقدور کوشش کی. یہ ہے امپیتھی. آج سمپتھی تو پائی جاتی ہے اور سمپتھی اتنی پائی جاتی ہے کہ فلموں میں جو مصنوعی ڈرامے ایکشنز آتے ہیں اس پر بھی رو پڑتی ہے ہماری بہنیں، وہ سمپتھی ہو گئی. لیکن ریئل لائف میں کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو اس پر ہم فیل نہیں کرتے، بچے بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ امپیتھی اور سمپتھی میں ڈفرنس ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے اور تھوڑی دیر. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کے اندر ہم اسے کیسے انٹرنلائز کریں گے. دیکھیے جتنے ماڈل دنیا میں ہیں، ابن سینا سے لے کر ماڈرن فلاسفرز تک، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل اسکلز کے لیے پہلے لیول پر بچوں کے اندر اس کا گیان پیدا کریں، اس کی معلومات دیں. اور اگر بچے مسلمان ہیں تو جب ہم معلومات دیتے ہیں تو اس کو قرآن و حدیث سے جوڑ دیں. اس اسکل کو اپنانے کے نتیجے میں کیا فوائد اللہ تعالیٰ دے گا اس کو اس سے کنیکٹ کریں. تو پہلے شعور کی بیداری ہوتی ہے. ابن سینا کہتے ہیں کہ شعور میں ان چیزوں کو بٹھایا جائے، شعور کو پھر شوق میں تبدیل کیا جائے. تو شعور کو شوق میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کو عملاً کرانا پڑے گا. جب عملاً کرائیں گے تو بچہ اس کی لذت محسوس کرے گا، اور جب بچے اس کی لذت محسوس کرتے ہیں تو پھر اس عمل کو اختیار کرتے ہیں. اور کسی چیز کی لذت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ باڈی میں، انسانی جسم کے اندر ایک کیمیکل مادہ خارج کرواتا ہے جس کو آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے، اسے کہا جاتا ہے ڈوپامائن.
بچے زیادہ اسکرین دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ اسکرین دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ڈوپامائن سیکریٹ ہوتا ہے، انہیں تشفی ملتی ہے، انہیں سرور محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ اس دیکھنے کے عمل کو ریپلیس کر دیں کسی ایکسپیرینس سے، عملی کام سے، فزیکل ایکٹیویٹی سے، تو اسکرین دیکھنے کے نتیجے میں جو ڈوپامائن خارج ہو رہا ہے وہی بچے کو اس عمل کے نتیجے میں حاصل ہوگا، اور بچہ اس کو ریپیٹڈلی کرنے کی کوشش کرے گا۔ فار ایگزامپل، اگر بچے سے آپ کوئی سائل آ رہا ہے، اس کو آپ 10 روپے دینے لگا رہے ہیں، یا جمعہ نماز کے بعد باپ ساتھ لے جا رہے ہیں بچے کو اور کچھ خیرات کروا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچے کے اندر ایک سرور حاصل ہوتا ہے اور بچہ اگلی جمعہ کا انتظار کرتا ہے۔ تو ابن سینا کہتے ہیں کہ شعور کے بعد شوق پیدا کرے، شوق کے بعد اس میں تھوڑا تسلسل جاری رکھیں۔ اسکل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مسلسل کرنے کے نتیجے میں وہ اسکل بنتی ہے، نالج سے اسکل بن جاتی ہے۔ تو سماجی صلاحیت، شعور، شعور سے شوق، شوق کے بعد مسلسل، جب مسلسل کرنے لگیں گے تو اس کا انجذاب ہوگا، اس کا انٹرنلائزیشن ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ پہلے نماز آپ زبردستی بھی پڑھائیے بچوں کو، شوق دلائیے، اور پھر شوق ایسا ہو کہ وہ عادت کا حصہ بن جائے، تو سماجی صلاحیتیں عادت کا حصہ بن جائے۔ اب اس کے لیے جو فارمولا ہے سب سے ایفیکٹو، تمام سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس پر پیرنٹ کام کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سماجی صلاحیتیں یا موریلٹی پیدا کرنے کی ذمہ داری مورل ٹیچر کو دے دیے ہیں، مولانا کو دے دیے ہیں، مسجدوں کو دے دیے ہیں۔ یہ نہیں ہے، بنیادی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اور ماں باپ ماڈل بن کے یہ ساری چیزیں پہلے پیش کریں۔ اب ایمپیتھی لے لیجئے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاندان میں کوئی بیمار ہے تو ہمارا رویہ یہ ہے کہ اچھا بیمار ہوئے، یار یہ بڑے خراب آدمی تھے، آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ بیماری کی خبر ملتی ہی بچے سے کریں چلو بیٹے ان کی عیادت کرنے چلتے ہیں، تو بچہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ بچے کو آپ نے 2 کلو سیب تھما دیے، کہا کہ انکل کے سامنے رکھ دینا ہے، بازو رکھ دینا ہے، یا گھر میں دینا ہے آنٹی کو۔ اب بچہ وہ انٹرنلائز کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ چلو بیٹے رمضان آ گیا، سب مل کے عید منانا ہے، غریب امیر سب گھر کے پرانے کپڑے نکالے، آپ صاف ستھرا کیے، پریس کیے، اور کہا کہ چلو وہاں لے جا کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس سے انٹرنلائزیشن ہوتا ہے، عملی طور پر کرنے سے، عملی طور پر کرانے سے۔ تعلیم و تلقین کے بعد ویری امپورٹنٹ جو مرحلہ ہے وہ ہے عملاً ماں باپ اس کا ماڈل بنے، اس کو اپنی زندگی سے پیش کریں، اور پھر بچوں سے کروائیں۔ سورہ صف کی تفسیر میں لما تقولون ما لا تفعلون کے ذیل میں مولانا مودودی نے اسی تفصیل کو بیان کیا کہ بچوں کے سامنے آپ ماڈل پیش کریں اور وہ بات نہ کہیں جو آپ کرتے نہیں ہیں۔ آج ہم نصیحتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے تربیت کے 3 ہی اصول بنائے ہیں: ٹوکو، روکو، ٹوکو اور ٹھوکو۔ یہ نہیں ہے، آپ اور ہم عملی نمونہ بچوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اگر عملی نمونہ پیش کریں گے تو بچے ضرور اس چیز کو اختیار کریں گے۔ ہمارے اس دور میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کو یاد ہے کہ گھر میں کوئی میٹھا بنتا تو پڑوسیوں کے پاس بھیجا جاتا۔ ہم
پلیٹ میں اسے رکھ کے لال کپڑا ڈھانک کے لے جاتے. آج بھی اس کا سرور ہم فیل کرتے ہیں تو یاد آتا ہے. تو یہ ہے انٹرنلائزیشن. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ تھے. ابھی میں نے کہا کہ بھائی طہارت والی بات، پاکی صفائی والی بات، ہم پریکٹیکل منصوبہ بنائیں. بچیوں سے کہیں کہ بھائی مہینے میں ایک بار اپنے کو ریفریجریٹر صاف کرنا ہے. ریفریجریٹر صاف کرنے کا طریقہ سکھائیے. یہ کہ ریفریجریٹر کو بچی صاف کرتی ہے یا سوشل میڈیا اور موبائل فون پہ مصروف رہتی ہے، اس کو یہاں زیادہ دلچسپی آئے گی. تو اس طرح آپ پریکٹیکل ماڈیول پیش کریں اور پریکٹیکلی بچوں کو ڈیمانسٹریٹ بھی کرائیں اور انگیج بھی کریں. اسی کا نام اکیڈمیا میں ایکسپیرینشیل لرننگ کہا جاتا ہے. تو انٹرنلائزیشن آف ویلیوز، چاہے وہ امپیتھی ہو یا کوئی سوشل اسکل ہو، وہ ایکسپیرینس کے ذریعے لرن جب کی جاتی ہے تو مضبوط ہوتی ہے، دیرپا ہوتی ہے، اور وہ شعور سے شوق میں، شوق سے عادت میں تبدیل ہوتی ہے. یہ 3 مراحل ہے. اس پر مزید میری گفتگو یوٹیوب وغیرہ پر ہے، آپ ضرور سنیے. اور ہماری اس پر ایک کتاب ہے، اس کو بھی آپ ضرور پڑھیں. مرکزی تعلیمی بورڈ کی جانب سے شائع کی گئی ہے کہ کس طرح بچوں کے اندر ہم عادات کو، سوشل اسکلز کو انٹرنلائز کریں. میرے خیال میں وقت ختم ہو چکا ہے. میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں، اختتام کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے ماں باپ کو وہ ہنر عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں میں سماجی صلاحیتیں بدرجہ اتم پیدا کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت ہی بہترین انداز میں، بہت آسان طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ہماری رہنمائی کی. اب جو ہے وہ کویسچن آنسر سیشن ہے ہمارا، سوال جواب کا سیشن. تو بہنوں سے گزارش ہے کہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کریں. جو بہن ہینڈ ریز کریں گی تو ان کا مائک جو ہے وہ انمیوٹ کیا جائے گا، پھر وہ اپنے سوال کر سکتی ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ چیٹ باکس میں سوال کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہاں سے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ سوال لیں گے. جی، کویسچن آنسر سیشن جو ہے وہ اب اوپن کیا جاتا ہے. جی، حمیرہ بھساول ڈسٹرکٹ سے آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، ہم یہ پوچھتے تھے کہ جہاں آج ڈیجیٹل میڈیا، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ تعلیم کا اہم حصہ بن چکے ہیں بچوں کے، تو وہاں ہم بچوں کو مطلب کیسے پریکاشنسلی صرف تعلیم تک ہی محدود رکھیں، تو دوسری چیزیں نہ مطلب ان کے ذہن میں تک نہ پہنچے. دیکھیے، آج کے پیرنٹ کو ڈیجیٹل میڈیا، انفارمیشن ریولیوشن، میڈیا ریولیوشن، اس زمانے میں بہت کریٹو ہونے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ایک ڈاکٹر بننے کے لیے 4-5 سال پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک ماں یا باپ بننے کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ پیرنٹنگ کی تربیت حاصل کرنا ضروری ہے. اسی تربیت میں ایک حصہ کریٹو پیرنٹس بننا ہے. اس کے کلاسز ہو رہے ہیں، بہت سارا کنٹینٹ یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو ہم ضرور دیکھیں. ہم لوگ انٹرٹینمنٹ ہی کی چیزیں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں. ہم لوگ سے مراد آپ نہیں، مطلب عمومی طور پر میں کہہ رہا ہوں، آپ تو بڑے صالحین ہیں. تو ہم کریٹو پیرنٹ بنے، نمبر 1. اب ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ بچوں کو موبائل فون دیں نہ دیں، کیا دویدھا میں رہتے ہیں ہم لوگ. آپ ضرور بچوں کو موبائل فون دیں، اس کے بنا زندگی کا تصور نہیں ہے، لیکن بچوں کو بتائیں کہ موبائل فون کا استعمال کیسے ضروری ہے،
اور اسی موبائل کے ذریعے آپ بچوں کے اندر سوشل اسکلز پیدا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں جن اسکولوں میں کام کیا ہوں، جس اسکول میں جس کمپنی میں کام کیا، اس کمپنی میں ہم نے بچوں کو اسائنمنٹ دیا تھا کہ آپ ایک ہفتے تک ایسے کاموں کی آپ ویڈیوگرافی کیجئے جو ایمپیتھی کے کیٹیگری میں آپ ڈالتے ہیں. تو بچوں نے بڑے دلچسپ ویڈیوز بنائے. ایک بچے نے تو بڑا ایڈونچر کر کے ویڈیو بنایا کہ ایک کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کتے کو کسی نے مار دیا، کتا یہ کر رہا تھا تو وہ گیا، اس کتے کو ریسکیو کیا، اس کو پٹی باندھا، پھر اس کو ویٹرنیرین کے پاس لے گیا، یہ سب کی ویڈیو بنایا، ونڈرفل. ہم نے اس کو پرائز دیا. ہم نے اسی کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بیسٹ فرینڈ کی ویڈیو بنائیے. اب صاحب دوڑ لگ گئی، بیسٹ فرینڈ کی ویڈیو بھی بن رہی ہے. کیسے بن رہی ہے کہ ایک بیسٹ فرینڈ ہاسپٹل گیا ہوا دکھا رہے ہیں، دو فرینڈ مل کر آپس میں، اور دو فرینڈ ایک بڑھیا کی مدد کر رہے ہیں. ڈفرینٹ کائنڈ آف ویڈیوز آئے. تو اس طرح اب میرے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں آپ کے موبائل فون کو صحیح استعمال کرنے کی. تو الٹیمیٹلی یہ کہ آپ کو کریٹو ہونا ہے. اور یاد رکھیے کہ بچوں کو آپ فزیکل کام میں انگیج کریے. پیرنٹ آج کے بچے کو فزیکل کام میں انگیج کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں. ہم بچیوں کو جھاڑو لگانے نہیں دیتے، بولتے ہیں کہ اچھا یہ بڑی ہو کے جھاڑو مارنے والی بنے گی. ہم بچیوں کو کچن میں نہیں لے جاتے ہیں، ٹماٹر کٹ کرنے نہیں دیتے ہیں. ہم بچوں کو اپنی وہیکل صاف کرنے نہیں دیتے ہیں. کار دھونے کے لیے بولیں گے نہیں یار وہ کام والی ہے، تو کیا کر رہا ہے. لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میرا بچہ میری وہیکل جتنا اچھا صاف کرتا تھا وہ کوئی دوسری صاف نہیں کرتے. تو اس سے بچہ انگیج بھی ہوتا ہے، سوشل اسکل بھی سیکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ موبائل فون سے دور رہتا ہے. ہم نے بچوں کو گراؤنڈ سے نکال لیا، ہم نے بچوں کو مارکیٹ سے نکال لیا، ہم نے بچوں کو سماجی زندگی سے نکال لیا، تو بچے پھنس گئے موبائل میں. جی جی ڈاکٹر عائشہ وسیم صاحبہ، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے 2 دن پہلے آپ کی جو میٹ دا مینٹور میٹنگ ہوئی تھی MDR کے لیے، وہ بھی اٹینڈ کی تھی الحمدللہ، اور آج کا سیشن بھی کافی اچھا ہوا. آج اور اچھا وہ اٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے اتنی ہمت کی کہ آج کا بھی اٹینڈ کر لیا آپ نے. جی 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 جی، اور چاہتے ہیں کہ آگے بھی جو ہو وہ ہم آپ کے لیکچرز اٹینڈ کریں انشاءاللہ. ارے شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو جی اس دن بھی آپ نے جو بک کا ذکر کیا تھا، اور آج بھی آخر میں آپ نے جو مرکزی تعلیمی بورڈ سے جو بک آپ کی پبلش ہوئی ہے اس کا بتایا، جی. بٹ آپ نے نام نہیں بتایا. اس دن بھی نہیں، آج بھی نہیں. ہم کیسے حاصل ارے کریں وہ بک کو؟ آپ ایسا کریے کہ مجھے میسج لکھ کے بھیج دیجئے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. جی جی جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا. ہاں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عظمہ صاحبہ، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آج جیسے جینٹل پیرنٹنگ کافی زیادہ ٹرینڈ میں ہے، اور یہ اس سوسائٹی میں بھی اب کامن ہو رہا ہے، تو اس میں جینٹل پیرنٹنگ اور ایک باشعور اور تمیز والے بچوں میں کیسی تھن لائن ہے جس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے؟ کیونکہ بچے اب جینٹل پیرنٹنگ سے یہ بھی رسک ہوتا ہے کہ بچے بگڑ جائیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پیرنٹس کو پھر لینینٹ سمجھنے لگتے ہیں. تو ان کو پھر ہم اسلامک طریقے سے پھر باشعور اور ایک عزت کرنے والا بچہ یا اوبیڈینٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا بیچ میں ایک لائن ہے جو مینٹین کرنا پڑے گا؟ ارے ماشاءاللہ، بڑا آپ کا انٹیلیجنٹ سوال ہے. بہت اور مطلب سر میرا ایکچولی بیبی 6 months کا ہے، بٹ میں بہت سوال میرے مطلب بہت پہلے سے یہ دماغ میں گھوم رہا ہے، جیسے کہ میں معاشرے میں دیکھ رہی ہوں. ارے تو پلیز اس پہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ. سے بتائیے. اور ایک اور سر پلیز ایک اور کویشچن تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو کریٹو پیرنٹ بننا پڑے گا، لیکن جیسے وہ بالکل تو میں بالکل. 4-5 years کا بیبی ہوگا تب میں کر سکتی ہوں نا، اسے ویڈیوز اور یہ سب سمجھا سکتی ہوں، بٹ اس سے پہلے ہی بچے ایڈکٹ ہو نہیں، جانے ہیں فون کے، تو اس کو بے کیسے شک بے اوائڈ شک. کرنا ہے؟
بھائی اس کو اوائڈ اس طرح کرنا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے اپنی چھوٹی بیبی کو کتنی بار موبائل دکھا کر دودھ پلایا ہوگا، فوریکس کھلایا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا، تو ہم خود بچوں کو ایڈکٹ کروا رہے ہیں. اوکے، خیر آپ کی بیبی چھوٹی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے صالح بنائے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آپ زیادہ مطلب بہت زیادہ کریزی ہو جا رہے ہیں آج کل پیرنٹس، تو وہ نہ کریں. آپ کے لیے ایک میں چھوٹا سا پیکیج بھیجوں گا آپ کو. ہمارے مختلف ویڈیوز ہیں پیرنٹنگ پر جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اس مختصر وقت میں آپ کا جواب تشفی بخش نہیں دے سکتا. آپ میرے سے کانٹیکٹ کیجئے، واٹس ایپ آپ میں آپ کے ڈیٹیل بھیج دیجئے اور ایک کال کیجئے، اس لیے کہ میں واٹس ایپ نہیں دیکھتا ہوں. تو اس کے بعد میں آپ کو، ہمارا جو اسٹاف ہے مرکزی تعلیمی بورڈ کا، اس میں ہمارا ایک کورس چلتا ہے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. تو اس میں ہم نے بہت اچھے ویڈیوز بنائے ہیں، وہ آپ کو میں بھیجوں گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بہت صحیح کہا کہ ایک تھن لائن ہے. اوکے، اور میں تو جینٹل پیرنٹنگ کا ٹرم استعمال نہیں کرتا، گو کہ جینٹل پیرنٹنگ آج کل بہت زیادہ یوسیج میں ہے. ہم کہیں گے اسلامک پیرنٹنگ. اسلامک پیرنٹنگ بہت ہی ریزنیبل پیرنٹنگ ہوتی ہے، اس پر بہت کتابیں آ رہی ہیں اور ہم کو آرٹ آف اسلامک پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے. اسلامی پیرنٹنگ ہی پر ایک ہمارے لندن کے ڈاکٹر ہیں، میں ان کا نام فی الوقت بھول رہا ہوں، انہوں نے بہت اچھی کتاب شائع کی ہے، اس کی PDF ہے، میں وہ ابھی آپ کو چاہے تو بھیج سکتا ہوں. فی الوقت جواب میں اتنا ہی کہوں گا. جی، SS کے نام سے جو جڑے ہیں وہ اپنا سوال کریں. انمیوٹ کریں پلیز اپنے آپ کو. SS. جی، یہ زاومی موبائل کے نام سے جو جڑے ہیں وہ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، شاید میرا سوال تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کر ہو سکتا، لیکن مجھے ایک کنفیوژن ہے کہ جیسے سمپیتھی اور امپیتھی کی بات ہے، تو جیسے ہم یا ہمارے بچوں کو ہم جو ٹیچ کرتے ہیں اس کے بعد ہماری ایک امیج بن جاتی، اور ڈر یہ رہتا کہ کہیں لوگ ہمارا یوز نہ کریں. تو ایسا کبھی کبھی فیل بھی ہوتا کہ شاید لوگ ہمارا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے. لوگ آپ کو بھی کہتے ہیں، مجھے تو آج بھی کہتے ہیں کہ تنویر صاحب آپ تو فلاں کے استعمال میں آ گئے، فلاں کے استعمال میں آ گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ میں کسی کے کام میں آؤں. خیر الناس من ینفع الناس، بہتر وہ ہے جو کسی کے کام آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے خیر میں مدد کرتا ہے، خیر کے کام میں، یعنی مان لیجئے کسی کو خوش کرنا ہی ہے لیکن خیر کے دائرے میں ہو، اور وہ کام ہم اس کا کر دیتے ہیں اور جی اس سے وہ خوش ہوتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور یہ جی گھروں میں بہت ہوتا ہے. مثلا میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میرا بچہ جب چھوٹا تھا تو وہ جب شاپ میں کوئی چیز، چھوٹی چیز لانے کے لیے جاتا تو پڑوس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی اہلیہ بول دیتی تھی کہ بیٹے ذرا میرے لیے 2 انڈے لے کے آؤ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کا دل تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے، لیکن یہ اور خواتین جو جڑی ہیں ان کا نہیں ہوتا ہے. تو اب ہماری اہلیہ بولتی کہ کیا دوسروں کے کام کرتے رہتا ہے، اور میں کہتا ہے کہ نہیں، آپ اگر انٹی کہہ رہے ہیں تو کام کریے، اگر میرا کام نہیں بھی ہے، ان کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو جا کے کرنا چاہیے، پڑوسی کا یہ حق ہے. تو بچہ انکریجڈ فیل کرے گا. اور یہ تانے البتہ سننے ملیں گے، آپ کو گھر سے ملیں گے، سماج میں ملیں گے،
کبھی کبھی آپ کا نفس بھی کہے گا کہ شاید میں استعمال میں آ رہا ہوں. ایک ہی پیرامیٹر ہے، وہ یہ کہ جو کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں وہ خیر کا کام. کسی کو جھوٹ بول کر خوش کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. مثلا میرے پاس لوگ آتے تھے، بولتے کہ تنویر صاحب ذرا آپ کی کمپنی کی میرے کو 1 سال کی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دیجئے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں چاہے تو اس کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دے کے اس کو خوش کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت بگاڑتا ہے اس پہ لعنت ہے. تو ایسے کام نہ کریں، بھلائی کے کام میں بالکل آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بھائی اتنی بڑی مثال اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے پیش کی ہے. فتح مکہ کے بعد اس بڑھیا کی گٹھڑی پہنچاتے ہیں. اتنا بڑا فاتح وہ تو بڑھیا کے استعمال میں آ گیا نا، اب کس کا کیا کیا جائے. تو یہ استعمال میں آنے کا معاملہ بڑا وسوسہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. جزاک اللہ. جی عائشہ نظر صاحبہ اپنا سوال کریں. آپ سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایکچولی آپ کو ابھی بھی میرے بچوں کی آواز آ رہی ہوگی. میں اتنی بار بول چکی ہوں ان کو جیسے آپ ایسے مت کرو ایسے مت کرو، لیکن وہ میرے 10 بار بولنے سے بعد بھی وہ نہیں سنتے مجھے. اور یہ والی چیز مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ وہ بہت ہی ایک چیز کو لے کے ضدی بن جاتے ہیں، بالکل بات کو سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. مطلب یہ میرا بہت، تو مجھے اپنی پیرنٹنگ پہ ہی سب سے پہلے ہوتا ہے کہ میری پیرنٹنگ کیسے ہے. لائک مجھے جیسے آپ نے بھی بولا کہ پیرنٹنگ کو ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. میں ہمیشہ سرچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن بہت سارے کورسز دکھتے بھی ہیں، لیکن مجھے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا صحیح ہے جو مجھے چوز کرنا چاہیے. لائک چلیے مطلب مجھے کچھ غلط چیز کو چوز نہ کر لوں. اور کریٹیوٹی کی بات کر رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کریٹیو ہوں. دیٹ از آلسو ون نہیں تھنگ. دیکھیے، یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس لیول بڑھائیے. جی آپ ہو سکتے ہیں پاسبل. اور یہ یس آپ کا جو سوال ہے یہ ہمارے 80% بہنوں کا سوال ہے جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں. اوکے، یہ آپ الگ جی نہیں ہیں، آپ میجورٹی کا حصہ ہیں. میجورٹی آج کل اسی طرح کا کنسرن رکھتی ہے اور اپنے بچے کو بہت زیادہ روبوٹ دیکھنا چاہتی ہے. اوکے، جی میرا بچہ روبوٹ ہو، میرے کمانڈ کے ساتھ وہ بیٹھے، میرے کمانڈ کے ساتھ اٹھے، میرے کمانڈ کے ساتھ میں جتنا کھانا ڈالوں سارا کھانا کھا لے، میرے کمانڈ پہ آئے پہلے ہوم ورک کر لے، میرے کمانڈ کے ساتھ پہلے گھر جائے، اسکول جائے. تو جی یہ روبوٹک جو اسٹائل ہم چاہتے ہیں وہ بچوں کا جی نہیں ہوتا. جی بچے کو پوری آزادی دیجیے، جی بچے کو ڈسپلن سکھائیے. وہ بچے وہ کو وہ بولیے کہ کیسے؟ وہ خوب ناچے کودے، لیکن گھر کے کسی سامان کو ڈسٹرب نہ کریں. اوکے، تو اس طرح بہت ساری چیزیں. ہمارا ایک باضابطہ کورس ہے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، اس یس میں ان چیزوں پر ڈسکس کیا جاتا ہے. اب اس جی مختصر وقفے میں آپ کو بہت ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا. آپ بعد میں اوکے. رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہم ضرور مدد کریں گے. جی میرے بچے کی ایج 5.5 ایئر ہے اور ایک کی 3 ایئرز ہے، تو یہ کورس ان کے لیے صحیح رہے گا؟ ان کے لیے تو کوئی کورس نہیں ہے، ان کو کھیلنا ان کا بڑا کورس ہے. یہ کورس آپ لائک کے لیے ہے. جی لائک اس ایج میں انٹروڈیوس کرنا لائک میرے لیے لائک ارلی چائلڈہڈ بالکل لائک. بہت ہی ویری اپروپریٹ ہے بیکاز بوتھ آر ان ارلی چائلڈہڈ ایج. اوکے اوکے. اور آپ کیسے لائک میرا کانٹیکٹ کیسے رہے گا؟ لائک میں کیسے آپ کو رابطہ کروں گی؟ میرے پاس آپ کا آپ کوئی کانٹیکٹ؟ میرا کانٹیکٹ نمبر میں گزارش کروں گا کہ وہ گروپ میں یا چیٹ باکس میں شیئر کر دیں تاکہ ہماری بہنیں اس کو نوٹ کر کے اپنے مسائل بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو. ضرور ضرور. لیکن یاد رکھیے جو بھی بہنیں کانٹیکٹ کرنا چاہیں وہ واٹس ایپ پر میسج بھیج کے خاموش نہ رہیں، کیونکہ
میری آنکھ کمزور ہے جس کی وجہ سے میں واٹس ایپ دیکھتا نہیں ہوں. جی آپ تو کو آپ کال کو کر کال سکتے ہیں. کرنا پڑے گا. ہاں جی کال کر لیں آپ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جی جی سیف کے نام سے جو جڑی ہے بہن وہ سوال کریں. جی میں السلام علیکم تنویر صاحب. وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب؟ جی سیف ممبئی سے. اچھا سیف صاحب بتائیے. میرا سوال ہماری بہن جو پہلے سوال کی ہے ان سے ملتا جلتا ہے. اچھا جی میرے دو بیٹیاں ہیں, ایک 5 سال اور ایک 2 سال. پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پر دونوں کیس میں ہم نے تربیت ایک سا رکھی, پر ایک سا رکھے ہیں. بٹ جو 2 سال کی بچی ہے وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شی از ویری کرینکی, اور وہ بہت روتی ہے, اور اسپیشلی جب اس کی ممی اراؤنڈ ہوتی ہے تو وہ کافی روتی ہے. جی ہم نے جی کافی ساری چیزیں کر کے دیکھی, ہم نے مطلب اسے تھوڑا ڈرایا بھی, اسے چلایا بھی ایٹ ٹائمس. بٹ جب بھی ممی اراؤنڈ ہوتی ہے تو شی از ویری کرینکی, ادروائز شی از ویری گڈ. وہ اگر دادی پاس رہے گی تو شی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ. بٹ تو یہ اس چیز کو کیسا ہینڈل کیا جائے, مطلب دیکھیے ایسا ہے نا, یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرل ایشو. اوکے, اس کو سائیکولوجیکل ایشوز بھی نہیں کہنا چاہیے, زیادتی ہوتی ہے. یہ بچوں کے بیہیویئر سے متعلق چیزیں ہیں, اور بچوں کے بیہیویئر کو شیپ دینے میں کئی فیکٹر ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا فیکٹر پیرنٹ ہے, اس کے بعد ان کے اطراف کا ماحول ہے. اور اس طرح کے بیہیویئرل ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی ایک زندہ طلسمات یا کوئی ایک گولی نہیں ہے کہ جس کو پرسکرائب کرنے کے بعد بیہیویئر ٹھیک ہو جائے. تو اس کا باریکی سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, پروفائل چیک کرنا پڑتا ہے, پوری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد کوئی صحیح مشورہ دیا جا سکتا ہے. کوئی ایک لائن کا مشورہ نہ میں دے سکتا ہوں اور نہ یہ پاسبل ہے. تو آپ بعد میں مجھے فون کر لیں, تفصیل سے بات کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہوں کوئی چیز ہم پرسکرائب کر سکتے ہیں. اور جی بچوں کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے, ماڈیولنگ کرنے کے لیے پیرنٹ کے بیہیویئر کو صحیح کرنا ضروری ہے. 80% کیسز میں پیرنٹ کے بیہیویئر بچوں کو بناتے ہیں. بچے زیادہ تر ریئیکشنری ہوتے ہیں, تو وہ پیرنٹ کے بیہیویئر کے نتیجے میں ان کے بیہیویئر ترتیب پاتے ہیں, یہ یاد رکھیے. جی تو آپ بعد میں بات کر لیں ہم سے. جی اچھا, جی اچھا, جزاک اللہ خیرن, جزاک اللہ. ویلکم. تنویر صاحب کا نمبر میں نے شیئر کی ہوں چیٹ باکس میں, جو لینا چاہیں وہاں سے لے لیں. اگلا سوال ہمارا جو ہے وہ فرزانہ رحمت صاحبہ کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے ایک ٹین ایجر کے بارے میں بات کرنی, جو لڑکا ہے, تو جی ان کو جو ہے ہم گھر میں تو کتنا بھی تربیت کر لیں ٹھیک ہے, لیکن جب ان کی دوستوں کی باری آتی ہے تو پھر وہ باہر جا کے جو ان کے دوست اچھے بننے چاہیے, اور ان کے دوست کیسے وہ مجھے نہیں پتا ہوتا. اور پھر وہ جب دوست کی بات آتی ہے تو پھر وہ ماں باپ کسی کی بات نہیں سنتے. پھر تو اس کا پھر کیا مطلب کیا کرنی چاہیے پھر ان کو دوستوں سے کیسے ان کو مطلب جو ہے ان کو بتایا جائے کہ آپ کس طرح کی دوست آپ رکھ سکتے ہو. اور پھر دیکھیے, ونڈرفل سوال, بہت اچھا سوال ہے, اور بہت ہی یہ معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے آج کل. دیکھیے میں نے جیسا کہا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ماڈل ہوتے ہیں, دیکھ کے امیٹیٹ کرتے ہیں, وہ پیرنٹ ہوتے ہیں, ماں اور باپ. ماں اگر ایک ایکشن کو کرتی ہے تو بچی یا بچہ بھی اس ایکشن کو کرتا ہے, اس کو امیٹیٹ کرتا ہے, اس کی نقالی کرتا ہے. اگر باپ ہوں بچے کی ماں کو ڈانٹتا ہے تو بچہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ماں کو اپنے باپ کی طرح ڈانٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک فطرت ہے, یہ انٹیوشن کے ذریعے بچے ایسا کرتے ہیں. اور بچے پیرنٹ کو فالو کرتے ہیں اپ ٹو 5 ایئرس. اسی طرح ہوں بچہ 12 سال کے بعد ٹین ایج میں جب چلا جاتا ہے تو اس کے لیے فالوئنگ ہو جاتی ہے فرینڈس گروپس, پیئر گروپ. اور یہ فالوئنگ شروع ہوتی ہے 6 سال کے بعد سے. 6 سال کے بعد کی عمر کو گینگ ایج کہا جاتا ہے.
گینگ ایج مطلب بچہ گینگ میں گروپ میں رہنا پسند کرتا ہے، گھر میں بیگ چھوڑتا ہے، گھر میں بیگ چھوڑے گا، باہر بھاگے گا دوستوں میں. یہ آپ نوٹ کریں. اب اس کے بعد آئیے آپ کے پوائنٹ پر. دیکھیے دوست، گینگ، یہ بچوں کی فطری ضرورت ہے. 80% پیرنٹ بچوں کو دوستوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اگر دوستوں سے دور رکھیں گے تو بچہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، بچے کو دوسرے امراض ہونے لگیں گے. تو یاد رکھیے بچوں کی ضرورت دوست ہے. اب دوست بنائے کیسا، اس میں آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ بچوں کے دوست کیسا ہو. اس کے لیے پیرنٹ کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. دوست جب بنانا بچہ شروع کرتا ہے 6-7 سال کی عمر میں، تو ہاؤ ٹو سلیکٹ فرینڈس یہ ترغیب دلائیں، تعلیم دیں، اس کی مدد کریں. کیسے مدد کریں؟ بچہ کسی دوست کو بچپن میں فطری طور پہ بلاتا ہے، یہ میرا دوست ہے امی، ہم کیا کرتے ہیں، کیسا دوست، چلا، اس کو بھگا دیتے ہیں. آپ اس دوست کو بلائیے، اس دوست کا انٹرویو لیجئے، اس دوست کی بھی تربیت کیجئے اور بچوں کی بھی تربیت کیجئے. بچوں کے دوستوں کو ہم گھر میں نہیں بلاتے. بچوں کے دوست ابا کو دیکھتے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تیرے ابا ڈانٹتے ہیں. ایسا نہ کریں، رویہ بدلیں. بچوں کے دوستوں کو گھر میں بلائیں گے آپ تو اندازہ ہوگا کہ بچے کے دوست کیسے ہیں. بچے کو ترغیب ملے گی کہ اچھا میرے پیرنٹ تو چاہتے ہیں کہ دوست رہے لیکن اچھا رہے. آپ کہیے کہ چلو آپ اچھے دوست بناؤ، ہم پارٹی دیتے ہیں دوستوں کو. جمعہ کی دعوت کر دیجئے بچوں میں، روزے کی دعوت کیجئے. بچوں کو کہیے کہ تمہارے دوست کے لیے گفٹ لے جا کر دو. تو دوست انکلکیٹ کرنے میں آج کے زمانے میں پیرنٹ کو مدد کرنی ہے، تبھی یہ مسئلہ سالو ہوگا. یہ ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے. اب آپ کے بچے کا کوئی خاص مسئلہ ہے تو آپ اس اجلاس کے بعد میں فون کریے تو میں اس میں کوئی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ بچوں سے بات کر سکتے ہیں آپ اگر کچھ ایسا رہے گا تو. دیکھیے کسی بھی فرد کی زندگی میں مجھ سے کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. میں بچوں سے بات کرتا ہوں، آئی لو ٹو ٹاک ود دیم. بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، بچے بات کرتے ہیں. بمبئی میں بھی کئی بچوں سے میں بات کرتا ہوں. اوکے، تو نو ایشو. اوکے، تو کریں پھر گے مجھے بات، آپ کا نمبر چاہیے. ورنہ نہیں چاہیے. نہیں، میں ایکچولی میں نے آپ کا سیشن میں نے سنا نہیں ہے. مجھے آپ کا جو شیئر ہوا ہے نا لنک، تو بہت کافی ٹائم کے بعد آیا. تو میں نے جب جوائن کی تو پھر وہ مطلب کوشچن آنسر اسٹارٹ تھے. میں نے آپ کے پہلے کے کچھ بھی لیکچر نہیں سنے میں نے. تو او بس اچھا 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 ہاں اچھا، ہاں. اوکے. تو آپ نمبر جو ہے میرا نمبر آپ اس میں شاید چیٹ باکس میں شیئر کیا گیا ہے، آپ لے لیجئے. اور انشاءاللہ یہ فکر ہم تمام کو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور ان کی صحیح اپ برنگنگ کریں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اور آئی نو باپ سے زیادہ ماں فکر مند ہوتی ہے. ماں، بالکل سر. یہ ہاں وہ ماں ہے. کے، بالکل بالکل، ماں کے آنسوؤں میں درد ہوتا ہے. تو اور میرے انشاءاللہ پاس جو ہے ایک 7 سال کے بھی بیٹے ہیں میرے. تو ان کے لیے بات کرنی ہے مجھے. ان کی بیہیویئر بھی تھوڑی سی جو ہے نا ضرور ضرور ضرور، نارمل نہیں ہے. انشاءاللہ 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 ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. جی آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. باکس میں بھی کچھ سوال آئے ہیں، ہم کچھ سوالات ابھی چیٹ باکس سے لیتے ہیں. ایک سوال ہے، سر وی ہیو ٹو اسٹارٹ ایمپتھائزنگ ایٹ گراس روٹ لیول، بٹ اف بوتھ پیرنٹس آر ناٹ ان دا سیم پلیٹ فارم and it's difficult to even talk empathy to our better half, leave apart interiorizing. Sir, how do we handle our children when this is the situation? ہماری بہن کا کنسرن بہت ویلڈ کنسرن ہے. اینڈ دس از ہیپننگ ان مینی فیملیز. اوکے، spouses have lost empathy. بالکل صحیح کہا. میں نے شروعات ہی اس سے کی کہ ساس بہو کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ساس بہو کا تو ہے ہی، بٹ اٹ از مور وتھ
husband and wives. Okay, wives جو ہے they don't care or they don't have concern about husbands, and husbands are least bothered about the emotions of wives. So this is happening. تو آپ کا جو پرٹیکولر کیس ہے اس میں آپ مجھے بعد میں بات کر لیں، تو کچھ نہ کچھ ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانے کی کوشش کریں گے. جتنا معاشرے کا جو بنیادی یونٹ ہوتا ہے نا، گھر جتنا خوشحال رہے گا، گھر جتنا اپرائٹ رہے گا، اتنا ہی معاشرہ ٹھیک رہے گا. اوکے، ورنہ گھر اگر خراب ہے، ہزار آپ اسلامی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، پھر وہ تبدیلی نہیں آئے گی جو تبدیلی جماعت اسلامی چاہتی ہے معاشرے کی تشکیل. تو آئی ایم yes, have concern about these kind of issues, and definitely I agree with these issues, and this is the reality of our society. So inshallah we will try to resolve these matters. Okay, please call me, inshallah we will discuss. بہن الماس کا سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک فیملی میں بچہ الگ حیثیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، خاصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، میرے الحمدللہ 2 بچے بہت سنجیدہ مزاج کے ہیں، لیکن میری سسٹر کے بچے تھوڑا چنچل مزاج کے ہیں، تو میں دونوں کیسا ٹریٹ کرنا ہے؟ مجھے تھوڑا مشکل ہوتی ہے، پلیز. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ چنچل مزاج کا ڈیفینیشن آپ کے پاس کیا ہے، وہ کیسے ہیں، ان کو بھی جاننا پڑتا ہے. البتہ یہ مان کے چلیں آپ کے قدرت نے، فطرت نے، ایک ہوتی ہے پوٹینشیل انٹلیکٹ، یعنی جو ذہانت یا دماغی کیفیت ہوتی ہے اس کو پوٹینشیل انٹلیکٹ کہتے ہیں، بنیادی پوٹینشیل انٹلیکٹ. ابن خلدون کا کہنا یہ ہے کہ پوٹینشیل انٹلیکٹ سب کو برابر ملتی ہے، اس کا ماحول پھر بدل دیتا ہے. تو یہاں تصدیق ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو ماحول اسے یا تو مجوسی بنا دیتا ہے یا پھر عیسائی بنا دیتا ہے. تو عیسائی مجوسی بنانا ایک اشارہ ہے. تو بچے تو بہترین فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، پھر انہیں ماحول تبدیل کرتا ہے. آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی؟ جی اب آئی. ہاں جی فرمائیں. جی اور کوئی شازیہ. سوال ہے؟ جی شازیہ ارشد بہن سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جن کا مختصر جواب نہیں دیا جاتا، اور یہ بیہیویئرل جو معاملات ہوتے ہیں اس میں تو مطلب ہما پہلو ملٹی ڈائمینشنل اپروچ بھی ہوتا ہے اور اس کے کئی ڈائمینشن ہوتے ہیں. تو وہ کیس کا مطالعہ کر کے ہی ہم کوئی بہتر رائے دے سکتے ہیں. تو اس لیے ایسے کیسز کے بارے میں آپ بعد میں اگر مناسب سمجھتے ہیں تو رابطہ کریں، یا کسی کاؤنسلر سے رابطہ کریں. کاؤنسلر کے پاس جانے میں آر نہ سمجھیں. ہم کو زکام ہو جاتی ہے، بخار آتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح اگر بیہیویئرل پرابلم ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں، مینٹل ایشوز ہوتے ہیں، تو ہمیں ضرور ڈاکٹروں سے، کاؤنسلر سے، سائیکولوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے. جی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سماجی صلاحیت جو ہے وہ شعور سے لے کے شوق تک اور پھر عادت بن جائے، لیکن کچھ بچے ہاں، ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو شوق میں کام کرتے ہیں وہ چیز ان کی عادت نہیں بن پاتی، تو کس طرح اس کو جی عادت بنایا جائے؟ عادت مسلسل کرنے کے نتیجے میں عادت یا اسکل ڈیولپ ہوتی ہے. تو پیرنٹ کو چاہیے کہ اس کو مسلسل کروانے کی کوشش کریں. اس کے بعد بچوں کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں. اب مثلاً آپ نے معمولی چیز یہ کہ صبح اٹھتے ہی اپنا بستر طے کرنا ہے، تو یہ آپ نے ایک دن آبزرو کیا، 2 دن آبزرو کیا، پھر اس کو عادت بنانے کے لیے، مسلسل کروانے کے لیے آپ کچھ انعام رکھیے، اپریسیشن دیجئے. ریوارڈ سے بچے
شوق کو عادت میں تبدیل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. تو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی ایک پوری تھیری ہے. ہم پنشمنٹ پر تو اتنا بلیو نہیں کرتے ہیں. پنشمنٹ کے حوالے سے ہم صرف اللہ تعالیٰ جو پنش کرے گا اس کو ہم یاد دہانی بار بار کروائیں. بقیہ جو دنیا میں پیرنٹ کر سکتے ہیں وہ بچے کو مسکرائیں دیکھ کر، اپریشیٹ کریں، شاباش بیٹا بولیں. آج کا پرابلم یہ ہے کہ بچہ جب توتلاتی زبان میں بات کرتا ہے تو اس اسٹیج تک تو پیرنٹ بڑا لاڑو پیار کرتے ہیں. ونس بچہ اسکول جانا شروع کر دے تو اپریسیشن کم ہو جاتا ہے، ڈسکاؤنٹ کرنا زیادہ ہو جاتا ہے، پروسیکیوشن ہوتا ہے، بچے کو ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے، اور بچوں کو دوسروں سے کمپیئر کر کے اپنے بچے کو ہی ہم گرانا شروع کرتے ہیں. تو یہ رویے میں تبدیلی آئے تو انشاءاللہ ہمارے بچے ہیلدی بن سکتے ہیں. جی ضیا خان صاحبہ وہ فون سوال کریں. ضیا خان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، تو میرا بھی ایکچولی کچھ سوال تھا، کیونکہ میں معاشرے میں دیکھ رہی ہوں کہ پیرنٹنگ ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک بن چکا ہے. تو کیا میں بھی سوال کر سکتی ہوں؟ پہلے تو میری آپ کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کروا دے، بہترین شوہر آپ کو عطا کرے. جی تو ایکچولی جیسے کہ میں خود بھی بہت لائک میری امی جی بھی مجھے بہت ایسے پالا ہے انہوں نے مجھے کہ کہیں جانے نہیں دیتی تھی کہیں، جو کہ مجھے آج سمجھ میں آتا ہے کہ بہت صحیح کیا انہوں نے. پر اس سٹیج پر کافی سالوں تک میں بہت چڑچڑی تھی، میں کھل کر ان سے بات نہیں کرتی تھی. تو یہ چیز بچوں کو کہیں آنے جانے سے روکنا، اور اس وقت فون بھی نہیں ہوتے تھے، اتنا بچوں کو نہیں دیا جاتا تھا، تو بچے بہت ریبیلیس ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح تو کہا، میں آپ کی بات سے پورا ایگری کرتا ہوں. تو اس چیز کو کیسے وہ کیا جائے، کیونکہ ہم دیکھا جائے تو ہم رینٹ پہ رہتے تھے، تو زیادہ تر میری امی باہر بھی نہیں کھیلنے جانے دیتی تھی مجھے. تو جو تھا میرا گھر پہ ہی تھا، ممی سے بات چیت، لیکن ایک چڑچڑاپن رہتا تھا. بات بات پہ میں ان سے چڑ جاتی تھی کہ وہ مجھے کہیں، جیسے میرے ساتھ کی جو کالج اسکول کی اسکول وغیرہ کی ٹیوشن وغیرہ کی لڑکیاں رہتی تھی، وہ تھوڑا بہت گھومنے جاتی تھی. تو حالانکہ جیسے لڑکیاں ہی دوست تھی میری بھی، لیکن ان کے ساتھ بھی ممی کہیں ٹھیک جانے ہے، نہیں دیتی تھی مجھے. تو صحیح ہے، کافی وہ چڑچڑاپن، اور آ جیسے کہ جاتا ہے. آنے والی ایج میں فون از دا نیڈ آف دی آر، موبائل فون از دا نیڈ آف بالکل دی آر، تو بچوں کو بالکل دیا ہی جائے گا وہ سکھانے کے اس سے، یا اسٹڈیز کے بالکل اس سے بول لیجیے، اسلامی تعلیم ہو بالکل گئی یا اسکول ایجوکیشن ہو گیا. تو بالکل صحیح. دیکھا جائے تو میرے گھر پہ بھی کافی سارے میری خالہ کے، میرے ماموں کے بچے وغیرہ ہیں، تو وہ لوگوں کے پیرنٹس بھی ان کو منع کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں دیکھنے کا، مطلب ایسے کارٹونز جو بری بھاشا میں بات کرتے ہو برا. لیکن وہ لوگ جب صحیح ہے، پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں تو ایسے ایسے مطلب بری بھاشا کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، مذاق اڑانا، اور بالکل اچھے ویڈیوز نہیں صحیح. رہتے. تو ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، جیسے کہ فون وغیرہ دے کے، اور ہاں کتنا ٹھیک حد ہے، تک ان کو باہر چھوڑا جائے اور کتنا نہیں، صحیح صحیح. تاکہ وہ چلیے ریبیلیس نہ ٹھیک ہو. ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دیکھیے، ایک آپ کا جو مسئلہ ہے وہ 2-3 مسائل کو آپ نے پیش کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دوست کسی بھی فرد کی ضرورت ہے، دوستوں کے ساتھ جانا چاہیے. ابھی میں نے بتایا کہ دوست کو بنانے کے لیے پیرنٹ کو ہیلپ کرنا چاہیے، اور دوستوں کی محفلیں گھر میں سجانا چاہیے، اور بچوں کے دوستوں کو گھر بلانا چاہیے. ورنہ بچہ دوستوں کے ساتھ مل کے کہیں اور جگہ جائے گا، کچھ اور غیر اخلاقی حرکت کرے گا. وہ اگر اپارچونیٹی آپ گھر میں پرووائڈ کریں گے تو آپ بچوں کو سیف رکھیں گے. ہم نے کئی گھر ایسے دیکھے ہیں کہ بچوں کے لیے کمرہ ڈیڈیکیٹ اس لیے کہ کر دیتے ہیں کہ تم اپنے دوستوں کو یہاں بلا کے باتیں کرو، مذاق کرو، تم کسی اور جگہ مت جاؤ. تو اس سے بچے میں ایک ہیلدی ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز آپ نے کہا کہ موبائل فون والی بات،
تو موبائل فون میں بچے اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ بات نہیں کر رہے ہیں، دادا دادی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو کہانیاں بولنا شروع کریں گے تو بچے موبائل فون پھینکیں گے اور ہماری کہانی سنیں گے۔ لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے پیرنٹس سے اگر میں پوچھوں کہ کوئی کہانی سنا ہے تو وہ کہانی سنا نہیں سکتے۔ وہ بھلے ساس بھی کئی بہو تھی والی پرانی ایپیسوڈ کو یاد رکھ کے وہ سنائیں گے، لیکن کوئی اخلاقی کہانی ہمارے پیرنٹس کو نہیں آتی، تو پھر بچہ کیسے اٹریکٹ ہوگا؟ بچہ تو اسی چیز سے اٹریکٹ ہوگا جو ان سے بات کر رہی ہے۔ تو ان سے جو چیز بات کر رہی ہے وہ موبائل فون ہے۔ آپ ان سے بات کیجئے، آپ تو بات نہیں کر رہے ہیں، آپ تو ان کو محض ڈانٹ رہے ہیں، صرف ڈانٹ رہے ہیں۔ بچہ آ کے بول رہا ہے کہ امی امی سلیم نے نذیر کو مارا، تو بس یہی نکال خالی اس کو مارا اس کو مارا، چلو پڑھتے بیٹھو۔ آپ بچے کو پوچھیں کہ اچھا کیوں مارا، کیسے مارا، اس کی کیا غلطی تھی، اگر اس جگہ تم رہتے تو کیا کرتے؟ آپ وہاں اب ایمپیتھی پیدا کیجئے، انٹرنلائزیشن کیجئے، بچوں کو سچویشن دیجئے اور اس پر ڈسکشن کیجئے، بچوں کو ڈیسیجن لینے دیجئے، تو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ بات چیت کرنے کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ایڈوائز کرنا۔ ایڈوائز از ناٹ کمیونیکیشن۔ بچوں سے بات چیت کیجئے، بچوں کی سنیے، تو بچہ موبائل فون سے دور رہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ایکچولی ہے میں جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جزاک اللہ، بہت مطلب کلیئر ہو گیا یہ چیز۔ تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، جو میرا پہلا سوال تھا کہ بچے جو ریبیلیس ہو جاتے ہیں، اور یہ میں لائیو ایگزامپل کے ساتھ کہہ رہی ہوں کیونکہ میں خود وہ ایگزامپل رہ چکی ہوں کہ اس بالکل وقت صحیح ہے، میں نے اور اپنے میں پریزنٹیشن اپنی میں بھی امی کہا۔ سے ہی بات کرتی تھی، اور آج بھی میری وہی عادت ہے کہ میں زیادہ امی سے ہی بات کرتی ہوں، مجھے دوستوں سے زیادہ امی۔ بہت اچھے، اور بہرحال الحمدللہ ہمارے رشتے اب بہت اچھے ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک الحمدللہ۔ ریبیلیس جو فیز تھا نا، مجھے بہت دکھ ہے اس چیز کا کہ میں میری ماں سے اچھے سے نہیں رہتی تھی اس وقت، کیونکہ نہیں کوئی یہ بات نہیں، کہیں نہیں جانے اب دینا آپ کہیں۔ تو وہ جو ریبیلیس بچے ہو جاتے ہیں اسے کیسے وہ کیا جائے؟ وہ تو میں ابھی وہ لمبی تقریر ہو جائے گی، بس آپ کے اندر جو احساس ہے، ایک دل میں جو کھٹک باقی ہے، آپ ممی سے گلے ملیے اور بولیے کہ ممی میں سابق میں، ماضی میں، پاسٹ اپنی لائف میں آپ کے تعلق سے ایسا سوچتی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، دل کی بھڑاس نکالیے، آپ اپنے آنسو بہائیے، تو آپ کا بھی دل ہلکا ہوگا، امی بھی خوش ہوں گی۔ اس کے بعد آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی مطمئن ہوں گی اور ممی بہت زیادہ خوش ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی بہت سارے سوال ہیں جی، بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سوال جو ہے وہ مختصر رکھیں اور دوسروں کے سوال کو بھی مطلب ان کے سوالات کے جواب کو بھی چانس ملے۔ یہ چیٹ باکس میں ایک سوال ہے، ہاؤ ٹو ریز چلڈرن وین یو ہیو اے اسپاؤس وتھ نارسسسٹ ٹریٹس۔ دیکھیے یہ بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے اور بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہے۔ نارسسزم ہے، ہیڈونزم ہے، یہ جو نئے نئے آج کے شیطان ہیں یہ مردوں میں زیادہ ہیں۔ بالعموم خواتین تو دین پسند ہوتی ہیں، مرد حضرات بظاہر کبھی دین پسند ہوتے ہیں تو اندر سے بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں یہاں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یوٹیوب پر اس کے متعلق بہت سارے لیکچر ہیں، ہمارا بھی لیکچر ہے، آپ ضرور دیکھیں اور اس پر تفصیل بات ابھی کبھی آپ کو موقع مل جائے فون کر لیجئے تو اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں نارسیزم یعنی خود پسندی، خود ستائش، میں بڑا، اس کو ہم نارسسزم کہتے ہیں۔ تو اس کو یہ بیماری بچپن سے آتی ہے، اب اگر کوئی اس عمر کو چلے گئے ہیں اس میں یہ پائی جاتی ہے تو بہت کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے رویے سے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کا
جو ریلیشن ہے بڑا فراجائل ہوتا ہے، بڑا بہت اس کو کیا کہتے ہیں، ایسا کمزور دھاگے سے بندھا ہوتا ہے کہ اس میں نزاکتیں ہوتی ہیں. تو ساری نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے اصلاح کی طرف کوششیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اب کیسے کوششیں ہو، وہ اسپیسیفک کوالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، پرٹیکولر ٹریٹ کو، پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. آپ کا کوئی اسپیسیفک مسئلہ ہے تو آپ اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں، لیکن ہمت نہ ہاریں. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. قلوب کو پلٹانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہوئے بغیر کوشش کرنا چاہیے. جی محترم جناب، بہنوں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کو کس وقت فون کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، فجر کے بعد سے رات میں 9:30 10 بجے تک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ فون کریں میں پک اپ نہیں کروں گا تو سمجھیں کہ میں مصروف ہوں، لیکن میں بعد میں کال بیک کر دیتا ہوں. یا پھر کبھی ایسے مسائل میں ہوتا یہ ہے کہ میں کال بیک کروں گا لیکن آپ کے لیے وہ ان اپروپریٹ ٹائم ہوگا، پڑوس میں کوئی لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں گے، ہسبینڈ کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہی بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کریں کہ میں نے کال کی تھی اور اب آپ اس ٹائم پہ مجھے کال کریں دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ یہ جتنے بیہیویئرل ایشوز رہتے ہیں بعض وقت سینسیٹیو رہتے ہیں، تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہوئے ہم کو بتائیں تو انشاءاللہ ہم مدد کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم سے نہیں بن پڑتا تو ہماری ٹیم ہے باضابطہ افراد کی، خواتین کی، مردوں کی، آپ کو وہ ضرور مدد کریں گے. بمبئی میں بھی ہماری ٹیم ہے، وہ بھی آپ کی مدد کرے گی انشاءاللہ. جی فرزانہ سید صاحبہ پونے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی مجھے ڈاکٹر وعلیکم صاحب السلام. کو تھا کہ آپ کا جی کال کرنے کا ٹائم کون سا ہے. بہت سارے سوال کے جواب مجھے مل گئے، دوسرے لوگوں کا آپ نے جواب دیے تھے، اچھا اچھا، شکریہ شکریہ. اور آپ واٹس ایپ دیکھتے نہیں بولے اس لیے کال کرنا ہے تو کون سے ٹائم کرنا ہے، یہی پوچھنا تھا مجھے. ہاں نہیں، فجر بعد سے آپ 9:30 بجے تک کر سکتے ہیں شام میں. انشاءاللہ. جی جی شبنم صاحبہ. شبنم صاحبہ انمیوٹ کر کے سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. اچھا میں یہ کہنا چاہتی تھی، میرے 3 بچے ہیں ماشاء اللہ، جی تینوں اچھے ہیں. 3 ماشاء ہیں، اللہ ماشاء اور دونوں بڑے، مطلب سارے بچے اچھے ہیں ماشاء اللہ میرے. اللہ. اللہ اور تعالیٰ اور اچھے بنائے، مبارک. آمین آمین. جی تمیز میں، عادت اخلاق میں، سب میں اچھے ہیں. بڑا بہت لڑکا اچھا. ہے 22 سال رننگ، لڑکی ہے 18 ماشاء سال اللہ رننگ، 2 نمبر کی، ماشاء اور اللہ 13 سال رننگ. ماشاء تو اللہ. جو لڑکی ہے اس کو ہوں. غصہ زیادہ ہے یا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کو ہم کچھ بھی بولیں گے تو زور سے بات کرے گی، چلا کر بات کرے گی، یا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کی مطلب کیا تکلیف ہے، مجھے سمجھ ٹھیک میں ہے، نہیں. تو آپ بعد میں بات کریں، اس کے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا پڑے گا. بچی کے بیہیویئر کیا ہے، ہیبٹ کیا ہے، ہیلتھ کیا ہے، یہ بہت ساری معصوم چیزیں کئی فیکٹرز رہتے ہیں، ان کو ہم ہے. جانچ کر کے کوئی ایڈوائس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو آپ بعد میں فون کر لیں، ہے نا. اور آپ جو چڑچڑاپن کہہ رہے ہیں اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، کب بچی کس بات پہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے ہم انشاءاللہ، آپ کے بچے اچھے ہیں، نیک بچے ہیں، انشاءاللہ یہ جو کمزوری ہے یہ بھی دور ہو جائے گی. کبھی کبھی بچوں کی وہ کمزوری کا ریزن ہم خود بن جاتے ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کیا میری وجہ سے بچی چڑچڑاہٹ کا شکار ہے، یا کوئی دوسرے فزیکل فیکٹر ہیں، بایولوجیکل فیکٹر ہیں، میڈیکل فیکٹر ہیں. بچیوں میں ہارمون ڈس آرڈر رہتا ہے،
وہ ساری چیزیں آپ چیک کریں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. آپ بعد میں بات کر لیں، کیونکہ بچیوں کا معاملہ رہتا ہے، میں ساری تفصیلات ابھی اس پر پوچھ نہیں سکتا. جی، چیٹ باکس میں کافی سوال ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سب سوال لیں. ایک سوال جو ہے وہ بہت کامن ہے، ہاؤ ٹو برنگ اپ کڈز ان جوائنٹ فیملی سسٹم. If I try to correct something, my in-laws try to protect them. What should be done? یہ بہت ہی جو ہے عملی سوال ہے. دیکھیے، جوائنٹ فیملیز بڑی حد تک تو بچوں کے اندر پازیٹیو چیزیں پیدا کرتی ہیں، اسٹرینتھ پیدا کرتی ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں جوائنٹ فیملیز بچوں کی اپ برنگنگ میں نیگیٹو کیریکٹر بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو اگین اس چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ کو پرسنلی کال کرنا پڑے گا اور کئی چیزیں دیکھنا پڑے گا. نزاکتیں ہوتی ہیں، بڑوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے آپ کو، رشتہ داری کا خیال، صلہ رحمی کا خیال. تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بنائیں، بچے کی تربیت کا خیال رکھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، لیکن دوسروں کو کیسے سمجھائیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنا پڑے گا، کریٹیو ہونا پڑے گا، پولائٹ ہونا پڑے گا، حکمت عملی کو اختیار کرنا پڑے گا. تو وہ کیسا ہوگا، وہ ایک لمبا کام ہے. انشاءاللہ آپ فون کریں تو میں کوشش کروں گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پر سارے سوالات کے جوابات دینا مشکل ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا. جی، وقت کافی ہو چکا ہے اور بہنوں کے سوال جو ہے وہ بہت سارے ہیں ابھی چیٹ باکس میں، لیکن مجھے لگتا ہے تنویر صاحب نے اپنا پرسنل نمبر دیا ہے، تو جو بہنیں ان کال کر کے اپنے سوالات کے جواب وہاں سے حاصل کر لیں، اور بہترین کاؤنسلنگ انشاءاللہ وہاں پر ہوگی آپ کی. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں محترم جناب سید تنویر احمد صاحب کا کہ انہوں نے اپنے بزی شیڈیول میں ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت ہی بہترین رہنمائی کی. ہماری بہنوں کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. جتنی بھی بہنیں جڑی تھی حلقہ مہاراشٹر، ساؤتھ ویسٹ ممبئی کی طرف سے، تمام بہنوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے سوالات اور آپ کا اس سیشن سے جڑنا یہ بتاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کنسرن رکھتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بچوں کی بہترین تربیت کرنے میں آپ کا معاون ہو. اور تمام بہنوں کا ایک بار پھر سے شکریہ. محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ کا شکریہ، وہ ہمارے ساتھ جڑی رہیں، اپنا وقت انہوں نے ہم کو دیا. اور آئندہ انشاءاللہ ہمارے ایسے اور بھی پروگرامز ہوتے رہیں گے. ہم جو اہم ٹاپکس ہیں اس کو آئندہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ سب اس سیشن سے جڑتے رہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ فی الدارین. تمام بہنوں کو، جن بہنوں نے اس پروگرام کو ترتیب دینے میں حصہ لیا، ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مجلس کی دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.